بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ لاکھوں کروڑوں درود محمد اور آل محمد پر کہ جن کے صدقے اور وسیلے سے اللہ پاک نے ہم پر اپنی بے پناہ عنایات جاری رکھی ہوئی ہیں۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ یوم عاشور یعنی 10 محرم الحرام بڑا ہی محتمم بشان اور عظمت کا حامل ہے، جہاں یہ دن نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ وہیں مورخین نے اس دن کی مزید فضیلتیں بھی بیان کی ہیں۔ چنانچہ صاحب کلیوبی نے صفحہ نمبر 270 پر اور صاحب بکھرے موتی جلد 4 صفحہ نمبر 363 پر لکھتے ہیں کہ یوم عاشور کے دن ہی اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان، لوح و قلم، جبریل و باقی فرشتے، پہاڑ، ستارے، براق، حور العین، شجر توبہ، رحمت، قسمت اور حضرت آدم و حوا کو پیدا کیا اور ان کو جنت میں داخل کیا۔ حضرت آدم کی توبہ بھی اسی دن قبول ہوئی۔ اسی دن سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا گیا اور ان پر آگ کو گلزار کیا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ بھی اسی دن قبول ہوئی۔ اسی دن موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون کے ظلم سے نجات ملی۔ اسی دن حضرت ایوب علیہ السلام کو سخت بیماری سے شفا ملی۔ اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسی دن موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی۔ اسی دن یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے رہائی ملی اور اسی دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا۔ اسی دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جام شہادت نوش فرمایا اور اسی دن سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پیدا ہوئی۔ اسی دن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جام شہادت دے کر دین اسلام کو بچایا۔ الغرض اس طرح کے سینکڑوں واقعات ہیں جن کی بنا پر یوم عاشور یعنی 10 محرم الحرام کو ایک خاص فضیلت حاصل ہے۔ چنانچہ اسی دن کی نسبت سے آج کی اس ویڈیو میں بزرگان دین سے منقول چند ایک نہایت آسان ترین وظائف آپ احباب کی نظر کرنا چاہوں گا اور گزارش کروں گا کہ اس دن کی فضیلت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی فضیلت کو غفلت میں مت گوانا، بلکہ اس دن ان وظائف کا خاص اہتمام کرنا، کیا معلوم کہ اگلے سال یہ دن دیکھنا نصیب ہو یا نہ ہو۔ اور جو شخص اس دن کی فضیلت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان اعمال یا وظائف کو اختیار کرے گا وہ تمام سال ان کی برکات کو پائے گا۔ کلیوبی میں صفحہ نمبر 271 پر لکھا ہے کہ 10 محرم الحرام کو روزہ رکھنا یعنی 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھنا، صدقہ دینا، غسل کرنا، سرما لگانا، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا، علماء سے ملاقات کرنا، نماز پڑھنا، اپنے اہل و عیال پر کشادگی کرنا، ناخن کٹوانا، محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا اور 1000 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنا مستحب عمل ہے۔ اور اسی طرح تفسیر روح البیان جلد 4 صفحہ نمبر 341 میں لکھا ہے کہ جو شخص 10 محرم الحرام کو غسل کرے گا وہ تمام سال بیماریوں سے امن میں رہے گا، کیونکہ اس دن آب زمزم تمام پانیوں میں بہتا ہے۔ اور شیب الایمان جلد 3 صفحہ نمبر 367 میں لکھا ہے کہ جو شخص یوم عاشور یعنی 10 محرم الحرام پر عصمت سرما اپنی آنکھوں میں لگاتا ہے تو تمام سال اس کی آنکھیں نہ دکھیں گی یعنی خراب نہ ہوں گی۔ عصمت سرما بازار سے بآسانی مل جاتا ہے، تو اس دن یعنی 10 محرم الحرام کے دن عصمت سرما اپنی آنکھوں میں لازمی لگائے۔
اور جو شخص یوم عاشور کے دن درود آل محمد یعنی اللہم صلی علی محمد و آل محمد فجر اور عصر کے بعد 1000 مرتبہ پڑھ کر جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ کتاب باران رزق صفحہ نمبر 11 پر یہ درج ہے کہ بزرگان دین فرماتے ہیں جو شخص عاشور یعنی 10 محرم الحرام کے دن اپنی حیثیت کے مطابق اپنے اہل و عیال اور رشتہ داروں پر خرچ کرے گا، یعنی کھانا کھلائے اور پانی پلائے گا، تو رب تعالیٰ پورے سال کے رزق سے اسے بے فکر کر دیں گے۔ ایک بزرگ لکھتے ہیں ہم خاص طور پر عاشور کے روز اس شغل کا اہتمام کرتے تھے، یعنی اپنے اہل و عیال کو کھانا کھلایا کرتے تھے اور سال بھر کی روزی سے بے فکر ہو جایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ایسی ایسی جگہوں سے رزق عطا فرماتا ہے کہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ کچھ سال پہلے میں نے اس آسان ترین نسخے کو جب پڑھا تو اگلے دن میں نے ایک مفتی صاحب سے اس کی تصدیق چاہی، تو وہ فرمانے لگے کہ یہ عمل بزرگان دین سے منسوب ہے اور بڑا ہی پرتاثیر عمل ہے۔ بزرگان دین اس دن کا خاص انتظار کرتے تھے اور اس عمل کو بھی خاص اہتمام کے ساتھ سر انجام دیتے تھے اور پورے سال کے رزق سے بے فکر ہو جاتے تھے۔ چنانچہ ان کی بات سن کر میں نے بذات خود 10 محرم الحرام یعنی عاشور کے دن اس عمل کا اہتمام کیا، اپنے اہل و عیال پر کشادگی کی، یعنی کھانا کھلایا اور پانی پلایا، تو اللہ تعالیٰ نے پورے سال رزق کی فراوانی رکھی اور یہ برکت میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ چنانچہ آپ احباب سے گزارش ہے کہ ان اعمال کی قدر کرے، انہیں ضائع نہ ہونے دیں، کیونکہ یہ دن سال میں صرف ایک مرتبہ آتا ہے اور اس دن خاص طور پر اپنی حیثیت کے مطابق اپنے اہل و عیال، رشتہ داروں اور غریبوں پر اپنا ہاتھ کھول دیں، انہیں کھانا کھلائیں، پانی پلائیں، بس خلوص دل سے اور اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ عاشور کی فضیلت اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اور برکات حاصل کریں گے۔ نہ صرف برکات حاصل کریں گے بلکہ سارا سال اس دن کا انتظار بھی کیا کریں گے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے اور اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے اور شہدائے کربلا کے صدقے سے ہماری مشکلات کو دور کر کے ہماری حاجات کو قبول فرمائے۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ السلام علیکم۔